السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بعد۔ آج ہجری سال 9 اور ماہ محرم پر خطبہ ارشاد فرمایا گیا، جس کا مختصر ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے خطبے میں شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اپنے اوقات کو ان چیزوں میں آباد کرو جن سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں سے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے مختصر ہی صحیح، اس پر قناعت اختیار کرو اور سفر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی صرف مال و متاع ہے اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اے مومنو، ہم نے ایک ہجری سال کا اختتام فرمایا اور اس میں ہم نے جو کچھ کیا اسے بھی ہم نے اللہ کے سامنے بھیج دیا۔ اس کے دن ختم ہو گئے اور تمام اعمال کو ریکارڈ کر لیا گیا، اور برابر اللہ رب العالمین نے ہمیں عمر دے رکھی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور اس کی اطاعت کے اندر استعمال کریں، اور عقل مند کو ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور یہ بات جاننا چاہیے یقینی طور پر کہ انسان کی عمر کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے اسے حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ کا وقت اور اس کا حکم پہنچتا ہے تو نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نہ اس میں آگے کیا جا سکتا ہے۔ اور نیک انسان وہ ہے، خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے لمبی عمر عطا فرمائی اور اس کے اچھے اعمال ہوئے، اور بدبخت انسان وہ ہے جسے لمبی عمر تو ملی لیکن اس نے اپنی عمر کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں استعمال کیا۔ لہٰذا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ایک سال جو گزر چکا ہے ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر نیکیاں لکھتا ہے، اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، خیر کے کاموں پر باقی رہے اور نیک اعمال کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے، اور اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرے، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، نیک اعمال کے اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتا رہے۔ اللہ کے بندو، ایک سال گزر گیا، ابھی ہم اس کی شروعات میں ہیں نئے سال کی، اور کچھ بہت سارے لوگ یہ نئے سال کی شروعات پر کچھ خاص باتیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ نیا جشن مناتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اطاعت پر قائم رہتا ہے، اور جو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے سال کو اللہ رب العالمین سے گناہوں کی مغفرت پر ختم کرو اور دعا پر ختم کرو، اس کی کوئی اصل کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال آنے سے پہلے، پرانا سال ختم ہونے سے پہلے مجھے معاف کر دو، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سال آتے رہے اور کئی سال آئے، لیکن آپ نے کبھی ایسا کوئی نہیں کہا، اس لیے ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نئے سال کی مبارکباد دینا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے سلف صالحین کے عمل میں سے، لہٰذا یہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کل عام وانتم بخیر، کہ یہ نیا سال مبارک ہو، تمہیں اللہ خیر سے رکھے، یا یہ کہتے ہیں کل عام وانتم اللہ اقرب، کہ جیسے جیسے سال بڑھے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ اس طریقے سے کہنا اللہ کے رسول کی سنت ثابت نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سال کے آخر میں یا کسی مہینے کے آخر میں کوئی ایسی جمعہ کے یا آخری جمعہ کے اندر کوئی عبادت پیدا کرنا، یہ بھی اس کی کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے عمر کے اندر برکت دی، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ کا محرم مہینہ ہے، یہ نئے سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
اس کی فضیلت کے اندر بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، اور انہی میں سے یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر، اس مہینے کے اندر نفل روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ روزوں کے لیے کون سا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریض و صلاۃ اللیل، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہتر نماز رات کی نماز ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو بطور خاص روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ سیام یوم عاشوراء احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب کیا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا خاص طور پر یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کوئی اور دن نہیں پایا سوائے عاشوراء کے دن کی کہ آپ اس دن کی تلاش میں رہتے ہوں، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کا ایسے بخاری کی حدیث ہے۔ لہذا ہمیں عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے، اور عاشوراء کا روزہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ نیک دن ہے، اس دن اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ رب العالمین کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ہمیں یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہودی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، باقی رہا، تو میں محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا جو آدمی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے سے عاجز رہ جائے، 9 تاریخ کا روزہ نہ رکھ پائے، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عاشوراء کے بعد 11 کا روزہ رکھ لے، یعنی 10-11 روزہ رکھ لے۔ افضل یہ ہے 9-10 کا روزہ رکھنا، لیکن اگر 9-10 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10-11 کو روزہ رکھ لے۔ اس میں بھی ان کی مخالفت ہے، کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا شیخ نے کہ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہود کی مخالفت نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ صحیح قول ہے شیخ نے فرمایا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود روزہ رکھے، اپنے گھر والوں کو روزہ رکھوائے۔ یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے بات ارشاد فرمائی، دوسرے خطبے میں اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد اور نبی پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا کہ بندو، اللہ کے بندو، یہاں ایک بات پر تنبیہ کرنا بہت بہتر ہے یا مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں روزہ کے علاوہ کوئی اور نیک عمل کے کرنے کی فضیلت حدیثوں ثابت نہیں ہے، جیسا کہ نمازیں کثرت سے پڑھنا، یا اس کے لیے کوئی خاص دعائیں کرنا، یا عاشوراء کے دن کسی خاص دعا کا اہتمام کرنا، یا عاشوراء کے دن کوئی خاص عمل کرنا سوائے روزے کے، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ محرم کی فضیلت یہ ہے کہ اس محرم کے اندر کثرت سے انسان کو نفلی روزہ رکھنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ اس کے علاوہ نماز وغیرہ یا اس طریقے سے اور کوئی چیز، ان چیزوں کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان عاشوراء کے دن کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نبی کی سنت ثابت نہیں ہے، وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہوتی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، تمام مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اللہ رب العالمین ہماری عمر کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر قائم رکھے اور اپنی حسن عبادت پر قائم رکھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا
اور اس طریقے سے انبیاء صحابہ کے لیے اور سب کے لیے ان کے لیے اللہ رب العالمین سے رضامندی کی دعا فرمائی اور اسلام کی بلندی کے لیے دعا کی، شرک اور مسلمان اور مشرکین کی ذلت اور ان کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ دعا فرمائی، اور انہوں نے دعا میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور خاص طور پر انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ ان کے بھوکوں کھانا کھلا، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو من بدل دے، اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو دوا دے، اور اللہ رب العالمین کے مردوں پر رحم فرما، اور اللہ رب العالمین ان کے لیے کشادگی اور رحمت نازل فرما، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس طریقے سے اہل سودان کے لیے بھی انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی امن و امان عطا فرما، اور وہاں جنگ برپا اور جاری ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو تو ختم کر دے۔ اور اس طریقے سے خادم الحرمین شریفین کے لیے اور ولی عہد کے لیے آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے تو دین کو دنیا کے اندر قائم رکھ، ان کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو بلندی عطا فرما، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت پر قائم رکھ، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو ثابت رکھ، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان راسخ عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین تو ہر طرح کی فرمانی سے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو محفوظ رکھ، آمین۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔